بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. شہر دربھنگا جو اپنی تہذیبی، ثقافتی اور علمی تاریخ رکھتا ہے اور جس کے افراد نے پورے ملک نہیں بلکہ پوری دنیا پر اپنی فکر کی چھاپ چھوڑی اور اپنے فکر و نظر کا اثر چھوڑا، اس سرزمین کی یہ سب سے بڑی جامع مسجد دربھنگا کی آج مجھے آپ کے درمیان حاضری کا موقع ملا. محترم حاضرین، جو عنوان ہمیں دیا گیا تھا وہ وقت کا اہم ترین اور حساس عنوان ہے، اور آپ جیسے اہل علم و دانش کے درمیان اس موضوع پر باتیں ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنا بہتر مستقبل بنا سکیں اور موجودہ حالات اور چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے رکھی. یہ آیت ایک پیغمبر وقت کے مرض وفات سے متعلق ہے. ایک ایسے وقت جب وہ اپنی جان اپنے پروردگار کے حوالے کر رہے تھے اور ان کے گرد و پیش تمام بال بچے موجود تھے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب پر موت کا وقت قریب آیا تو کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ اور اس کے بعد حضرت یعقوب نے اس جاکنی کے عالم میں جو سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین سوال کیا اپنے بال بچوں سے، یہ وہ سوال ہے جو ہم کو اور آپ کو کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی ورشپ اور پرستش کرو گے؟ تو ان کے بچوں نے بیک زباں کہا کہ اے والد محترم، ہم آپ کے خدا اور اپنے آبا و اجداد کے خدا کی عبادت کریں گے، یعنی ابراہیم کے خدا کی، اسماعیل کے خدا کی، اسحاق کے خدا کی، جو کہ صرف ایک خدا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ ہم اپنے آپ کو اپنے مذہب اور دھرم کے سپرد کرتے ہیں، اس میں کسی طرح کی مخالفت، کسی طرح کی سرکشی سے کام نہیں لیں گے. یہ واقعہ دو حیثیت سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کس خاندان میں پیش آ رہا ہے، تھوڑا سا اس خاندان کے بارے میں غور کرتے چلیں. حضرت یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، ان کے والد پیغمبر ہیں، ان کے چچا پیغمبر ہیں، اور پھر ان کے دادا وہ تمام پیغمبروں کے باپ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم ہیں. اور بات یہی نہیں رکتی، خود ان کے صاحبزادے حضرت یوسف پیغمبر ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف کے ایک بھائی، امام راضی اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ایک اور بھائی پیغمبر تھے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عام خاندان، ایک عام مسلمان خانوادہ نہیں ہے، بلکہ پیغمبروں کا خانوادہ ہے. ایک ایسی فیملی ہے جہاں کئی پشتوں سے پیغمبر بھیجے گئے اللہ کے دین برحق کو پہنچانے کے لیے. اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے اس خاندان میں رہے، لیکن اس پیغمبر وقت کو یہ اطمینان نہیں ہے کہ میں پیغمبر، میرے والد پیغمبر، چچا پیغمبر، میرے دادا پیغمبر، میرے اولاد میں پیغمبر. اس پوری پاک نسبتوں کے باوجود انہیں یہ اطمینان اور یہ کانفیڈنس کہ ہاں میرے بعد بھی میرے بال بچے دین پر قائم رہیں گے نہیں ہے، بلکہ ان کی سب سے اہم ترین پرائورٹی یہ ہے کہ میرے بچوں سے میں سوال کروں کہ میرے بعد، میرے گزرنے کے بعد تم ایمان پر، توحید پر، اللہ کے دیے ہوئے دین پر قائم رہو گے یا پھر اس سے اپنا منہ موڑ لو گے.
یہ انسانی تاریخ کا سب سے اہم ترین واقعہ ہے، دین برحق کا سب سے اہم ترین واقعہ ہے کہ ایک پیغمبر کو سب سے زیادہ کوئی فکر کھائے جا رہی ہے، سب سے بڑا کوئی غم اور ہم ہے، تو وہ اس بات کا ہے کہ میری نسلوں کا مستقبل کیا ہوگا، کیا وہ ایمان پر باقی رہیں گے یا خدا نخواستہ ایمان سے منہ موڑ کر شرک کی تاریکیوں اور کفر کی آلائشوں سے کے شکار ہو جائیں گے۔ آج یہی سوال ہم کو اور آپ کو کرنا ہے، لیکن یہاں پر ایک اور نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ حضرت یعقوب جس ملک میں، جس شہر میں اپنی آخری سانس لے رہے تھے، وہ وہی ہے جسے مصر یا آج کا ایجپٹ کہا جاتا ہے۔ وہ ایک مشرکانہ تہذیب کا گہوارہ تھا، وہاں فرعونہ گزرے تھے، اور پھر اس ملک میں ہر طرح کے خداؤں، ہر طرح کی چیزوں کو خدا کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ جانوروں کی پوجا ہوتی تھی، سورج اور چاند کی پوجا ہوتی تھی، سمندر کی پرستش ہوتی تھی، اور گائے اور نہ جانے کیسے کیسے جانوروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو حضرت یعقوب کو یہ احساس ستاتا تھا کہ اگر جس ماحول میں ہمارے بال بچے ہیں، ہماری نسلیں پرورش کر رہی ہیں، ماحول کا انسان پر اثر ہوتا ہے، جس انوائرمنٹ میں انسان پرورش پاتا ہے اس کا انسان کی شخصیت، اس کے فکر و نظر پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو حضرت یعقوب کو یہ غم کھایا جا رہا تھا کہ ایک مشرکانہ ملک اور ایک مشرکانہ تہذیب میں پرورش پانے والے یہ بال بچے اپنے ایمان پر باقی رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے، یہ سب سے بڑا سوال تھا۔ اور تیسری اہم بات اس واقعے میں یہ ہے کہ حضرت یعقوب کو ان بچوں کے کریئر کی فکر نہیں تھی، ان کی روزی روٹی کی فکر نہیں تھی، ان کا کنسرن ان بچوں کے برائٹ مستقبل اور فیوچر کی نہیں تھی، بلکہ ان کا سب سے اہم ترین کنسرن اور سب سے زیادہ فوکس اس بات پر تھا کہ یہ بچے ایمان پر باقی رہیں گے یا نہیں۔ اس واقعے سے یہ تین لرننگز ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہمیں اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کے ایمان کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ ہم اور ہمارا ایمان اور ہمارا عمل کیسا ہے، نہ ہم دین پر چلتے ہیں، نہ دین کی تعلیمات پر چلتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں اطمینان ہے، کانفیڈنس ہے کہ ہمارے بچے ایمان پر رہیں گے، جبکہ وہ تو پیغمبر وقت تھے اور پیغمبروں کے سلسلے سے آ رہے تھے، پورا خانوادہ جو ہے پیغمبروں کا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ میرے آنے والی نسلوں کے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے۔ دوسرا کنسرن جو تھا وہ یہ تھا کہ جس مشرکانہ ماحول میں یہ بچے زندگی گزار رہے ہیں، کہیں یہ حالات اور کہیں یہاں کی تہذیب و تمدن، کہیں یہاں کا سیاسی شعور ان کے اوپر اپنے اثرات نہ ڈال دے۔ آج ہندوستان میں جہاں ہم اور آپ ہیں، اس واقعے کی بڑی یکسانیت ہے ہمارے حالات سے۔ آج جس حال میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پولیٹکس میں ہمارا کتنا شیئر ہے، مسلمان اکنامکلی اور فائنانشیلی کیا صورتحال ہے۔ یہاں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان پر باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، آپ کی نسلوں کا ایمان، ان کا رشتہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ آج سب سے بڑا سوال یہ ہے، اور ہم اس سوال کو لے کر بہت ہی غفلت کے شکار ہیں، اس سوال کو لے کر بہت ہی irresponsible بیہیویئر کے شکار ہیں۔ اس لیے بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، آج کا سب سے بڑا کنسرن اگر ہمارا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ کوئی چیز ہمارے لیے اہم ہونی چاہیے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ اپنے ایمان پر باقی رہیں، اسلامی روایتوں کے ساتھ رہیں، اسلامی تہذیب و تمدن کے علمبردار بن کر رہیں، آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے عشق میں وہ ان کا دل سرشار ہو اس سے۔ یہ اگر امانت آپ اپنی نسلوں کو دے کر جائیں گے تبھی جا کر آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جس ملک میں آپ سانس لے رہے ہیں، اس ملک میں 300 کروڑ سے زیادہ خدا موجود ہیں۔ یہاں سورج اور چاند کی پوجا ہوتی ہے، یہاں گائے کی پوجا ہوتی ہے، جانوروں کی پوجا ہوتی ہے، مرد عورت کی شرمگاہوں کی پوجا ہوتی ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں 1.5 ارب کی آبادی ہو اور جس آبادی میں شرک کی ہر طرح کی قسمیں موجود ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلمے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ
دین برحق کے ساتھ پیدا کیا تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو اللہ کا انتخاب تھا, یہ تو اللہ کی عطا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا کی, ورنہ ہزار بار اور لاکھ بار خدا نہ خواستہ ہماری بھی جبین نیاز کسی پتھر کے سامنے خم ہوتی اور کسی جانور کی پوجا کر رہے ہوتے, کسی شرمگاہ کی پوجا کر رہے ہوتے. یہ اللہ کا کرم تھا, یہ اللہ کا احسان اور اس کا انتخاب تھا کہ اس نے اس ملک میں آپ کو ایمان کی دولت و وراثت کے ساتھ پیدا کیا. اس لیے آپ اپنی چھوٹی چھوٹی جائیدادوں کی وراثت کی حفاظت کے لیے قانونی جنگ لڑتے ہیں, نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں, لیکن ہمارے اندر ایمان کی اس وراثت کی حفاظت کا ذرا سا احساس نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایمان کی اس وراثت کی حفاظت کیسے کی جائے. اس کے لیے قرآن مجید نے ہمیں بہت سے راستے دکھائے ہیں. میں ایک آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ 3 کام کرنے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنی نسلوں کو, اپنے آپ کو ایمان پر باقی رکھیں گے. اور ایک ایسے ملک میں جہاں کفر کا, ارتداد کا, الحاد کا, شرک کا طوفان بپا ہے, جہاں گھر واپسی کے نام پر آپ کی نسلوں کو کفر کی غلاظتوں میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان پر شرک کو تھوپا جا رہا ہے, شرک کی آلائشوں سے ان کو ملوث کیا جا رہا ہے. کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اور آپ سنجیدگی سے سوچیں اور اپنی نسل نو کی حفاظت کی کوشش کریں؟ سب سے پہلی بات, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, سب سے بہتر وہ بات ہوگی, وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی طرف دعوت دیں. یاد رکھیے گا کہ قوموں کے لیے صرف 2 آپشن ہیں, یا تو آپ دائی بنے یا مدعو بنے. یا تو آپ لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائیں, اپنے گفتار سے, اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے, اپنے لٹریچر سے, یا اور اگر آپ نہیں بلائیں گے تو دنیا میں جتنی باطل طاقتیں ہیں وہ آپ کو اپنا لقمہ تر بنا کر آپ کو اپنی طرف دعوت دیں گے, آپ کو ہضم کر لیں گے. آج اس ملک میں یہی ہو رہا ہے کہ جو قوم دائی تھی, جو دین برحق کی حامل تھی, آج اس قوم کے اندر سے دعوتی کردار ختم ہو گیا. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھر واپسی کی دعوت دی جاتی ہے, آئے دن آپ کی بچیوں کا دھرم پریورتن کرایا جاتا ہے اور آپ کے بچوں کو دعوت دی جاتی ہے, لالچ دی جاتی ہے کہ تم ہمارے دھرم کو قبول کر لو اور فلاں بن جاؤ, فلاں بن جاؤ تو ہم تمہیں رعایتیں دے دیں گے, ریزرویشن دے دیں گے اور فلاں سہولتیں دی جائیں گی. میرے دوستوں, یہ اصل میں اس جرم کی سزا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر سے ایک قومی سطح پر, ملی سطح پر دعوتی کردار ہمارا ختم ہو گیا. ہم اپنے اخلاق سے دعوت دیں, اپنے معاملات سے دعوت دیں. بازار میں لوگ کہنے لگے کہ یہ شخص مسلمان بیوپاری ہے, یہ امانت دار ہے, دھوکہ نہیں دیتا, چیٹنگ نہیں کرتا, ہمیں اس سے خریدنا چاہیے. یہ کردار اسلام کی طرف دعوت دے گا. اور اس کے بعد قرآن نے کہا وَعَمِلَ صَالِحًا, نیک عمل کیے جائیں. نیک عمل کا 2 مطلب ہے, ایک وہ کام جس کے ذریعے سے آپ اللہ کو راضی کر سکیں, وہ کام جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے, اللہ کی عبادت ہو, اللہ کے سامنے ریاضت ہو, اللہ کے سامنے رونا دھونا ہو, اللہ کا ذکر و شکر و فکر ہو. اور دوسری بات, عمل صالح میں یہ شامل ہے کہ آپ سماج کی فلاح و بہبود کے لیے, کمزور طبقات کے لیے, مائنورٹیز کے لیے, جو دلت سماج ہے ان کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوں, ان کے لیے کام کریں. ابھی بہار کے علاقے میں طوفان آیا ہوا ہے, سیلاب کی کیفیت ہے, وہاں جا کر ان کی مدد کی جائے. یہ سب کا سب عمل صالح میں ہے. اور آخری بات ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور یہ کہے کہ بے شک میں تو صرف مسلمانوں میں سے ہوں. یاد رکھیے گا کہ یہ قرآن نے جس اسٹریس کے ساتھ یہ تعبیر استعمال کی ہے وہ بہت اہم ہے. بھلا بتائیے کہ جو شخص اپنے کردار سے, اپنے گفتار سے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو, نیک عمل کرتا ہو, اچھے کام کرتا ہو, کیا اس کو اب ضرورت باقی رہ گئی ہے کہ وہ اس بات کا ثبوت دے کہ میں مسلمان ہوں؟ لیکن قرآن کہلوا رہا ہے کہ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور کہے کہ بے شک میں تو صرف مسلمانوں میں سے ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ حقیقت یہ, جب ہم لوگ مدرسوں میں پڑھتے تھے اس آیت کو تو اس وقت اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا, لیکن اب جو ملک کے حالات بدلے, اب جیسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں,
تب جا کر ہم لوگ اس آیت کے اس جملے کا مطلب سمجھ پائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب تمہیں بلایا جائے, یہ کہلوایا جائے تم سے کہ کہو کہ میں اصل ہندوستانی ہوں, میں اصل بھارتی ہوں, میں اصل فلانا ہوں, میں اصل فلاں ہوں, ان سب جملوں کو چھوڑ دو اور کہو کہ میری آئیڈینٹی اور میری شناخت, میرا بلانگنگ صرف ایک ہے اور وہ اسلام اور مسلمان ہے. یہ شعور پیدا کرنا. دوسری بات, ایک ایسے زمانے میں جب اسلام کا نام لینا اور دین و شریعت کا نام لینا آر کا ذریعہ بنا دیا گیا ہو, میڈیا کے ذریعے سے, پرائم ڈیبیٹس کے ذریعے سے, کبھی ٹرپل طلاق پر بات ہو رہی ہے, کبھی خواتین کے حقوق پر بات ہو رہی ہے, کبھی قانون شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور اس پس منظر میں ایک ایسی جنریشن ہمارے درمیان پنپ رہی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے پر شرمندگی کا احساس کرتی ہے. آپ جائیے اسکولوں میں, کالجز میں, ہاسٹلز میں, وہاں جا کر دیکھیے. میں نے ایک لڑکی کا انٹرویو لیا تھا حیدرآباد کے ایک ادارے کے لیے, دہلی کے خاص مسلم پاپولیشن میں رہنے والی لڑکی. میں نے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ ہاں میں مسلمان ہوں. پھر اس نے بتایا کہ میں جس ہاسٹل میں رہتی تھی میں نے کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں مسلمان ہوں, مجھے شرم آتی تھی یہ کہتے ہوئے. اور ایسی ایک نہیں ہزاروں مثالیں آپ کو سماج میں مل جائیں گی, قریب کر دیکھیے. تو ایک ایسے وقت میں جب مسلمانوں کو اسلام کا نام لے کر, قانون شریعت کا نام لے کر منہ چرانے کی کوشش کی جائے, ہم ایک ایسی نسل تیار کریں جو فخر کے ساتھ, جو گرو کے ساتھ کہے کہ میں صرف مسلمان ہوں, اس کے خلاف میری کوئی شناخت نہیں ہے. یہ شعور پیدا کرنا ہوگا, کانشیس لیول پر مسلمان بنانا ہوگا. ہم نے اپنی دینی, دعوتی اور اصلاحی تحریکوں کے ذریعے سے اللہ کا شکر ہے ایک نوجوان نسل تیار کی ہے جو دین کی پابند ہے, دین پر عمل کرتی ہے, لیکن یہ پریکٹسنگ مسلم ہے, باعمل مسلمان ہے. ہمیں اس سے آگے بڑھ کر باشعور مسلمانوں کی ضرورت ہے, کانشیس لیول پر مسلمان ہو. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی باحجاب لڑکی کو بلا کر کوئی کہے کہ تم حجاب پہنتی ہو اور یہ حجاب تو جو ہے قدامت پسندی کی اور پستی کی علامت ہے, تو وہ لڑکی گرو اور فخر سے کہے کہ میں حجاب پہنتی ہوں اور شریعت نے مجھے یہ پروٹیکشن دیا ہے. اگر کسی لڑکی کو بلا کر کہا جائے کہ وراثت میں تمہیں حصہ کم دیا جاتا ہے تمہارے بھائی کے مقابلے میں, تو وہ کانشیس لیول پر اتنا جانتی ہو شریعت کو کہ وہ فخر سے کہے کہ شریعت نے یہاں پر انصاف سے کام لیا ہے, کسی طرح کا ظلم نہیں کیا گیا. کسی خاتون کو سماج سے اٹھا کر کوئی اگر کہے کہ تمہیں طلاق کا حق نہیں ہے, تمہارے شوہر کو طلاق کا حق ہے, تو وہ عورت کہے کہ ہمیں قانون شریعت پر پورا کانفیڈنس ہے, ہمیں کوئی اس سے کوئی شکایت نہیں ہے. یہ شعور کی سطح ہوگی. ہمارے لڑکوں کو اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کوئی بات غلط کہی جائے تو وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہیں کہ ہماری شریعت اور پیغمبر ہمارے سر کا تاج ہیں, ان کی دی ہوئی تعلیمات ہمارے لیے قابل قبول ہے, اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے. یہ شعور پیدا کرنا پڑے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بال بچوں کو دینی تعلیم دلائیں. ہمارے یہاں ایک عجب مزاج ہے, ہم اعلیٰ سے اعلیٰ اسکولوں میں ایڈمیشن دلاتے ہیں, کالجز میں لے جاتے ہیں, ٹیوشن سینٹرز میں اچھی سے اچھی فیس دی جاتی ہے, صرف اس لیے کہ ہمارے بچوں کا چند سالوں کا مستقبل درست ہو جائے. کیا آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہے جیسے حضرت یعقوب کو فکر تھی اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم کو فکر تھی؟ حضرت ابراہیم نے کہا تھا یا بنی ان اللہ اصطفاک, اے میرے بچے اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب کیا ہے, فلا تموتن الا وانتم مسلمون, تم نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں. یہ احساس اپنے اندر پیدا کیجئے. جو گرینڈ پیرنٹس ہیں, جو پیرنٹس ہیں, سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ سکھایا ہے نہیں سکھایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت سے آپ نے آگاہ کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے قانون شریعت کی حکمت و مصلحت ان کو بتائی یا نہیں بتائی؟ ان کا ایمان پختہ کیا یا نہیں کیا؟ یہ آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ ذمہ داری ہم ادا نہ کریں تو یاد رکھیے گا کہ تمام تر نفلوں اور تہجدوں اور عمروں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے پاس گرفت سے آپ بچ نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ نے آپ کو یہ امانت دی اولاد کی شکل میں. آپ کا فرض ہے کہ آپ اس امانت کو اللہ کے راستے پر لے کے چلیں, دین پہ ڈھالیں, قانون شریعت سے ان کے مزاج کو ہم آہنگ کریں. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں دینی تعلیم کا رواج دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بچہ مدرسہ چلا جائے, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہر بچہ مکتب جائے. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح مکتب جا کر بنیادی دینی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. اور مولانا آفتاب غازی اور یہ علماء یہاں موجود ہیں, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس علاقے میں سنڈے اسکول قائم کریں. جو بچے اپنے ڈیلی روٹین کی وجہ سے, جو لوگ
एडल्ट्स हैं, बड़े हैं, काम और कारोबार की वजह से वो मदरसा नहीं जा सकते, मकतब नहीं जा सकते, तो कम से कम संडे के लिए संडे उनके लिए वीकेंड मदरसा कायम करें, 2 घंटे लिए जाए, लेकिन उनको दीन की पूरी तालीम अता की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्मी फरीदा अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। ये जो एलिमेंट्री लेवल ऑफ इस्लामिक एजुकेशन है, यानी जिसमें अकीदा है, बुनियादी नमाज का तरीका, हलाल और हराम, तहारत, इसका सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे आप कितने भी एजुकेटेड हैं। और आखिरी बात, ये बात मैं कह दूं पूरे कॉन्शियसनेस के साथ और बगैर किसी तरद्दुद के, कि आप आला से आला तालीम हासिल कर लें, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिला दें, लेकिन अगर आपने उनको बुनियादी तालीम नहीं दिलाई तो खुदा की कसम जाहिल है। इसलिए कि जहालत यह है कि इंसान अपने खालिक से ना वाकिफ हो, अपने रब से वाकिफ ना हो, अपनी मंजिल और आखिरत से वाकिफ ना हो, बाकी तमाम चीजें इसके बाद आती हैं। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, ये बहुत नाजुक वक्त है इस मुल्क में, और आज मुनज़्ज़म अंदाज में आपकी नस्लों को ईमान से काटने और उनको कुफ्र शिर्क की तरफ ढकेलने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हसास और नाजुक मौके पर अगर हमने और आपने संजीदगी का सबूत नहीं दिया तो याद रखिएगा कि नस्लों के ईमान से निकलने में कोई देर नहीं लगेगी। पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा सिस्टम इनको इर्तिदाद की तरफ ले जाना चाहता है। एक वाहिद अगर कोई सेंटर है जो इनको बचा सकता है, वो मसाजिद और मकातिब का निजाम है। इन बच्चों को शऊरी सतह पर दीन पर लाइए, और यही आपका सबसे बड़ा फरीजा है। रिज़्क़ देना अल्लाह के हाथ में है, आप उनके करियर की फिक्र न करें, उनके आखिरत की फिक्र करें। यही जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके सर दी है। हाज़ा व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।